تلسی گیبرٹ کے بیان کی جانب آؤں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ کوئی رپورٹ ہے 30-35 پیجز کی، تو اس میں کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی پاکستان کو کلب کر دیا نیو یارک رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور ایران کے ساتھ، کہ جو ہیں 5 ممالک، یہ ان کے پاس ایسے میزائلز ہیں، ایسے قوت کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، یا ہماری جو ہم ان کی رینج میں آتے ہیں۔ اچھا، تلسی گیبرٹ کو بھارت کے نظر نہیں آتے ایگنی 5 اور ایگنی 6 جو میزائلز ہیں؟ ہمارے پاس تو فی الحال وہ رینج ہے ہی نہیں نا۔ ہم نے جو میکسیمم ہماری اس وقت رینج چل رہی ہے وہ میرے خیال میں 2,2700 کے قریب ہے، 2,700 2,800 میکسیمم رینج ہمارے بیلسٹک میزائل کی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ اس کو بڑھایا جائے، ہمیں تقریباً کم از کم اسرائیل تک تو پہنچنا چاہیے، 3500 کے قریب ہماری ہونی چاہیے بیلسٹک میزائل، تاکہ ہم اسرائیل کو تو نشانہ بنا سکیں۔ لیکن امریکہ کیوں بھارت کا مینشن کرے؟ اس رپورٹ میں تو فرانس ہی مینشن نہیں ہے، نہ اس رپورٹ میں برطانیہ مینشن، ان کے پاس بھی تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں نا جی، صحیح، ان کا بھی تو مینشن نہیں کیا ہوا نا، تو بھارت کا کیوں کریں مینشن؟ نارتھ، کیونکہ بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ وہ ہم لوگ بالکل بہہ جاتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت پاکستان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ٹھیک ہے ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن بات یہ ذہن میں رہے کہ لانگ ٹرم میں امریکہ کبھی بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا۔ تو انڈیا کا ہے لانگ ٹرم، وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، وہ تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز تو بہت دیکھیں سفارتکاری میں آتے ہیں، وہ ایک ٹھیک ہے انتظامیہ میں ٹرمپ صاحب نے کچھ پوزیشنز لے لیں، لیکن ایونچولی امریکہ اور بھارت ہی اسٹریٹجک پارٹنر، جس طرح ہم چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک، وہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بار بار یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو غلط پیرائے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے جتنا ایڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے، جتنا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں کہ امریکہ میں، تو یہ اس کو شامل مت رہیے۔ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ رہے گی آنے والے سالوں میں، کیونکہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ اور بھارت کی پارٹنرشپ آگے نہ چلے۔ اگر اگنی 5 کا ذکر نہیں ہے، اگنی 6 کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں یہ مت سمجھیے کہ ان سے کوئی بھول ہو گئی ہے، وہ بھارت کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں جس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس جو ساری کہانی میں جو کہا گیا ہے رینج کا، میں یہ کیونکہ نیوکلیر تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان دیکھیے اگر پش کمز ٹو شو، لیٹ سے ایران میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے، اسرائیل آ کے ہمارے پاس ہمارے سائے بیٹھ جاتا ہے، کل کو کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں امریکہ بھی ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ایسی بری نظر سے دیکھتا ہے، یا ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کو تباہ کرنے کی کوشش، جو کہ امپاسبل ہے، بٹ میں ایسے ورسٹ کیس سینیریو کی بات کر رہا ہوں جو کہ ناممکنات میں سے ہے میرے خیال میں، کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اپنا ڈیفینس کر سکے۔ لیکن اگر لیٹ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے جو کہ ناممکنات میں سے، بٹ اسٹل ایک سینیریو ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان پہ کوئی حملہ کر دیا، ہمارے تو اگر ہمارے نیوکلیر رینج میں نہیں بھی ہے امریکہ، لیٹ سے اگر ہم خلیجی ممالک میں جو ہے ان کے اڈوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، یا ہم اسرائیل پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کیا واحد راستہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ انڈیا۔ ہم نے تو دیکھیے اور کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو اگر ہماری رینج وہاں نہ بھی ہوئی اور اب ہم پہ کچھ کسی نے بری نظر سے دیکھا، تو ہم نے تو بغیر سوچے سمجھے بھارت پہ، ممبئی پہ اٹیک کر دینا ہے، نیو دہلی پہ کر دینا ہے، ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، دیکھی جائے گی بعد میں، جو چھوڑنا چاہیے بھی نہیں۔ اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، اگر امریکہ ہمارے کوئی حملہ کرتا ہے، جو کہ ناممکنات میں سے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات جان لینی چاہیے تمام دنیا کو کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے نگاہ ڈالی، اس وقت ہماری رینج میں امریکہ بھی نہیں اور نہ اسرائیل ہے، لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ بھارت میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے ہم حملہ کریں گے، اور پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ایسی بات ہو، ہم یقیناً بھارت بھی ایسا نہیں چاہے گا، جس طرح سے، اس لیے تھوڑا سا دنیا کو احتیاط کرنی چاہیے کہ بھارت کو بھی کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے اس قسم کے کام کیے تو پھر بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا۔ اچھا، اس حالات میں جو یہ پوری رپورٹ بھی آئی،
بہت سے لوگوں نے اس کو obviously پاکستان میں لوگوں نے کنڈیم کیا, ہمارے فارن آفس نے بھی اس کا جواب دیا کہ تلسی گیبرڈ اور پھر ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر ہیں کیش پٹیل, وہ بھی انڈین ہیریٹیج کے ہیں, ان کا بھی اس وقت جو پوری انٹیلیجنس ہے معاملہ وہ ان دونوں کے ہاتھ میں ہی آپ سمجھ لیجیے ہے نا. ایف بی آئی کا چلیے اس طرح نہیں ہے معاملہ, وہ سی آئی اے زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ سارے لوگ انفلوئنس تو کرتے ہیں نا. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت جو سارا تھنک ٹینک ایک جو ایکو سسٹم ہے امریکہ میں, وہ بڑا ہیویلی ہے مینڈ بائی انڈینز اور پیپل آف انڈیا اور اوریجن ہیریٹیج آپ کہہ سکتی ہیں, تو وہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں اس تمام تھنکنگ کو. حالانکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ ہے تلسی صاحبہ کو, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کی رینج میں. ہمارے پاس تو آئی وش کہ ہم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا سکیں, میں ہم تو دعا کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے خطرہ کون ہے, کون ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا, اگر بہت صورتحال خراب ہوئی, ممبئی نیو دہلی تو کہیں نہیں گئے نا جی, یہ تو پاس میں ہی ہیں. اس کے لیے ہمیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ضرورت نہیں ہے تلسی صاحبہ. ہم یہیں سے آپ کو ماریں گے. جتنے بھی آپ ملٹی نیشنلز ہیں, امریکنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اسرائیلی کام کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہم پہلے بھی مظاہرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, تو پھر یہیں سے انشاءاللہ سارا کام ہوگا. بالکل.